دوستو، ڈرامہ سیریل دیوار کی کہانی اس کا آغاز انتہائی ڈرامائی انداز میں ہوتا ہے۔ شاہ رخ، جس کی آنکھوں میں ناظرین نے اپنے منافقانہ کردار اور میٹھی باتوں کی پٹی باندھ رکھی تھی، اب مکمل طور پر حقیقت سے آگاہ ہو چکا ہے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عافیہ نے نہیں بلکہ ناظرین نے وہ سوٹ جلایا تھا جس کی وجہ سے گھر میں طوفان برپا ہوا تھا۔ گڑیا باجی کا غصہ اس بات کی علامت ہے کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ جب ناظرین اپنی روایتوں کا اداکاروں شروع کرتی ہے اور گڑیا باجی پر الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے، تو شاہ رخ کا رد عمل دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ نہ صرف ناظرین کی خاموش کرواتا ہے بلکہ ایک دوسرا تھپڑ مار کر اسے اس کی اصل اوقات یاد دلا دیتا ہے۔ شاہ رخ کا یہ جملہ کہ تمہیں تو گڑیا باجی نے پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے تمہارا لحاظ کیا کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ناظرین نے رشتوں کی تقدس کو پامال کیا ہے۔ ناظرین کی سازش کا سب سے بڑا ثبوت ویڈیو کلپ کہانی میں موڑ تب آتا ہے جب شاہ رخ وہ ویڈیو سب کے سامنے کھول دیتا ہے جس میں ناظرین کو فہد کے ساتھ ایک ہوٹل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ منظر گھر والوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے۔ ناظرین کو بوکھلاہٹ، اس کے چہرے کی بدلتی رنگت اور اس کا یہ کہنا کہ مجھے تو نہیں معلوم وہ کون ہے، سب کو یہ باور کروا دیتا ہے کہ وہ کتنی بڑی جھوٹی ہے۔ ناظرین نے عافیہ اور احمر کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے اپنی عزت تک داؤں پر لگا دی تھی۔ جب عافیہ ناظرین کی یہ مکاری دیکھتی ہے تو اس پر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ جس دشمن کو وہ باہر تلاش کر رہی تھی وہ دراصل اس کی اپنی گھر میں موجود تھی۔ عافیہ اور احمر کا جذباتی ملاپ اور پچھتاوا۔ عافیہ اور احمر کا رشتہ ناظرین کی سازشوں کا سب سے بڑا شکار رہا ہے۔ عافیہ کا یہ اعتراف کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا اور وقت نہیں دیا، ایک انتہائی جذباتی منظر ہے۔ احمر کی شخصیت اس موقع پر ایک مخلص شوہر کی طرح ابھر کر سامنے آتی ہے جو عافیہ کا ہاتھ چوم کر اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ سچی محبت کبھی بھی غلط فہمیوں کے نظر نہیں ہوتی۔ ان کا یہ عہد کہ محبت کرنے والے نہ تو ایک دوسرے سے خفا ہوتے ہیں اور نہ ہی ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اس ڈرامے کا سب سے خوبصورت ترین حصہ ہے فہد کا غرور، عافیہ کا سخت جواب۔ جب عافیہ اور احمر فہد سے ملنے پہنچتے ہیں تو فہد کو اپنی ہار کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ اب بھی عافیہ کو اپنی باتوں کی چال میں پھنسا چاہتا ہے لیکن عافیہ اب بدل چکی ہے۔ اس کا فہد کو تھپڑ رسید کرنا اور یہ کہنا کہ تمہارے خواب کبھی پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم اب متحد ہو چکے ہیں، فہد کے غرور کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ احمر کا وہاں موجود ہونا فہد کے لیے سب سے بڑی شکست ہے کیونکہ وہ جس عافیہ کو احمر سے چھیننا چاہتا تھا اب وہ عافیہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ناظرین کا انجام، تنہائی اور رسوائی قسط کا اختتام ناظرین کی عبرتناک انجام پر ہوتا ہے جب شاہ رخ اسے بال سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالتا ہے اور اس کے لیے سوٹ کیس لا کر پھینکتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ناظرین کے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر جہاں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے، اس کی ماں کے الفاظ تم نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ خود اسی میں گرتے ہیں۔ ماریا کی شادی کی تیاریاں ایک طرف خوشی کا سماں باندھ رہی ہیں، دوسری طرف ناظرین کی ویرانی یہ سبق دیتی ہے کہ حسد، سازش اور جھوٹ کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہوتا ہے۔ یہ پرومو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اب ڈرامہ ایک ایسے مرحلے پر ہے جہاں کرداروں کی اصل چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔